السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسی ویڈیو لایا ہوں جس سے انشاءاللہ ہم سب مومنوں کو فائدہ ہونے والا ہے۔ دیکھیے، ہم سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں ہماری کہاں غلطیاں ہو جاتی ہے اور کہاں کیا پڑھنا ہوتا ہے، ہم میں سے بعض لوگ یہ نہیں جانتے۔ اس لیے میں یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں تاکہ آپ اس پورے ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نماز میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس ویڈیو میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ نماز کے اندر یہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، شرط ہے یا کیا ہے، یہ نہیں بتاؤں گا۔ بس آپ کو سمپل طریقہ بتاؤں گا، آسان طریقہ بتاؤں گا جو ہمیں اور آپ کو نماز میں پڑھنا ہوتا ہے۔ باقی انہی پڑھے ہوئے چیزوں میں سے بعض ہمارا فرض ہو جائے گا، بعض شرطیں ہوں گی، بعض واجبات ہوں گے، بعض وہ سنن اور مستحبات ہوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آسان طریقے سے آپ اپنی نماز کو درست کر لیں، صحیح کر لیں۔ دیکھیے، نماز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نیت ہوتی ہے۔ یعنی انسان وہ نیت کرتا ہے۔ نیت کسی بھی بھاشا میں آدمی کر سکتا ہے، عربی میں بھی کر سکتا ہے، اردو میں بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نیت کسی کو یاد نہ ہو تو نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ نیت کہتے ہیں اصل دل کے پکے ارادے کو، یعنی دل کے اندر جو نیت ہے کہ میں نے آج فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، تو اصل نیت وہ یہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں اتنی ضروری نہیں ہے، اس لیے بس دل کے پکے ارادے عہد کر لیا آپ نے کہ ہمیں فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، آپ کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے۔ کانوں کی لو تک، یہ جو کان کی لو ہے نا، اس تک اٹھانا ہے۔ چھو جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں چھوئے تو بھی کوئی بات نہیں، بس کانوں کی لو تک آپ کو دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اور ہماری ماں بہنیں کانوں کی لو تک نہیں بلکہ مونڈوں تک اٹھائیں بس۔ اس کے بعد میرے دوستوں، ہماری ماں بہنیں تو اوپر پستان سینے کے نیچے سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں گی، اور ہمارا جو بھائی ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے گا۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے گا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیا۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے ثنا، جو کہ نماز کے اندر سنت ہے۔ ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورت پڑھنی ہے، وللضالین تک پوری پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو سورتیں یاد ہے، چھوٹی سورت یا چند آیتیں یاد ہیں، وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد میں آپ وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، رکوع کہتے ہیں انسان کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، یہ رکوع ہے۔ انسان کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، یہ رکوع ہے، یہ رکوع ہے۔ لیکن گھٹنے کو مضبوطی کے ساتھ ہم پکڑ لیں، پیٹھ کو سیدھی بچھا لیں، سر نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو بلکہ پیٹھ کے برابر ہونی چاہیے، یہ ہمارا رکوع ہے۔ رکوع میں گئے، ہم نے پڑھا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد ہم وہ کھڑے ہو گئے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اب اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کہیں گے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے۔ دیکھیے، جب ہم سجدے میں جائیں گے تو ہم کہیں گے، سجدے میں جائیں گے کس طرح جائیں گے؟ پہلے ہمارا گھٹنا زمین سے لگے گا، پھر ہمارا ہاتھ لگے گا، پھر ہماری ناک زمین سے لگے گی، پھر ہمارا وہ پیشانی زمین سے لگے گا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یعنی کم سے کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 5 بار، 9 بار، 11 بار، زیادہ کی کوئی حد معین نہیں ہے، کم سے کم 3 بار پڑھنا ضروری ہے، آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اس طرح جب آپ دوسرا سجدہ کر لیں گے تو آپ کی 1 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح پھر کھڑے ہو جانا ہے، سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ کو پڑھنی ہے۔ پڑھ لیا، سورت پڑھ لیا، اس کے بعد میں آپ کو پھر سورت پڑھنے کے بعد میں آپ کو پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدے کرنے ہیں، 2 سجدے کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کو کہتے ہیں تشہد۔ جب ہم بیٹھتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھتے ہیں،
उंगलियां ना तो मिली हुई हो, न ही ज़्यादा न मिली हुई हो और ना ही ज़्यादा कुशादा हो, बल्कि अपने हालत पर उंगलियों को हम अपने जो है घुटने पर रख देते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं अत्तहियात, तशहुद जिसको कहते हैं, ये कहते हैं अत्तहियात को, कि अत्तहियात पूरी पढ़नी है। क्या है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्लाह इलाहा, यानी जब अल्लाह पे हम उंगली जो है वो कलमे की उंगली को उठाएंगे, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह पे गिरा देंगे, पढ़ेंगे अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद हमें पढ़ना है दुरूद शरीफ, जिसको दुरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदना इब्राहिम व अला आलि सय्यिदना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद पढ़ना है दुआए मासूरा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिमन तवालद व लिजमीइल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये पढ़ के आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी पहले दाहिनी तरफ सलाम फेरनी है, उसके बाद बाईं तरफ सलाम फेरनी है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप जो है नमाज से बाहर आ गए, यह आपके फजर की 2 रकत नमाज पूरी हो गई। देखिए इसी तरह आपको फजर की 2 रकत फ़र्ज़ पढ़नी है, लेकिन इसमें सिर्फ नीयत का फ़र्क है। इसमें नीयत सुन्नत की थी, अब इसमें नीयत फ़र्ज़ की होगी, यानी नीयत की मैंने 2 रकत नमाज फजर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। अगर ये आपको याद ना हो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इतना दिल में पुख्ता इरादा करना है कि हमने आज फजर की फ़र्ज़ नमाज पढ़नी है। अगर इमाम के पीछे हैं तो आप कहेंगे इमाम पीछे, इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। बस नमाज पूरी ऐसे ही पढ़नी है। ये आज सिर्फ हमने फजर की नमाज की बताई है। इंशाअल्लाह ताला फिर हम अगली वीडियो में ज़ोहर के बारे में बताएंगे। हमारी वीडियो को इसी तरह आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।